السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے چیپٹر ریڈ کیا ایکسپلین کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو امید ہے وہ سارا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اچھی سے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہوگی اور اس کی وضاحت کو بھی سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال۔ یعنی اس چیپٹر میں آپ کو آپ ساتھ کے حسن کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں اور جمال کے بارے میں، یعنی وہی خوبصورتی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کی ہم اچھی سی ریڈنگ کریں گے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے غور سے سبق کو سننا ہے، اچھی طرح اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ کو یہ کام سارا سینڈ کیا جائے گا تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال، یہ پیج نمبر 101 کے اندر آپ کی بک کے اندر موجود ہے۔ یونٹ نمبر 7 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک چیپٹر۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تفسیر اور تشریح سمجھ رہی ہیں۔ آپ ساتھ نے فرمایا کہ حضرت یوسف اس قدر حسین اور جمیل تھے کہ انہیں دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھلوں کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر وہ میرے محبوب کا حسن و جمال دیکھتی تو انگلیوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا دوست نورانی ہزاروں میں سردار ہے، اس کا چہرے ہیرے کی طرح چمکدار ہے، اس کی زلفیں سیاہ ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے کنڈل پر دو کبوتر، دودھ میں دھلی ہوئی نگینے کی معنی چہرے پر جڑی ہوئی، اس کے ہونٹ پھول کی پنکھڑیاں ہیں جن سے خوشبو مہکتی ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے کہ سونے میں ڈھلے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ مہتاب کی مانند یعنی چاند کی مانند، اس کا گلا صنوبر کی طرح شیریں میٹھا ہے، اور وہ محمد ہے یعنی تعریف کیا گیا، وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہے۔ پیارے بچوں، یہ تسبیحات سلیمانی باب نمبر 5 کی بک ہے، جس سے کا یہ پیراگراف آپ کو بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کافی سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جو نبی بن کر آئے تھے، انہوں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے جو ہے وہ تعریف کر دی تھی۔ اب اگر مزید ہم آگے بات کریں صحابہ کرام کی، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، کیسے آپ کو حسن و جمال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا بچپن حضور کے گھر پر گزارا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم، کسی اطلس کو حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، یعنی حضور کی ہتھیلیاں اس سے بھی زیادہ نرم تھی ریشم وغیرہ سے، اور کوئی مشک، کوئی عطر حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں سونگھا۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ کیا مشک اور کیا عطر ہوگا، میں تو حضور کے پسینے سے اتنی زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی جس کا مقابلہ یعود اور مشک بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت آپ سرخ دھاری والا کرتا زیبتن کے، یعنی ایک ریڈ کلر کا جیسے سرخ ہوتا ہے نا رال، اور ایسا دھاری دار کرتا آپ نے پہنا ہوا تھا۔ میں کبھی آپ کے چہرے کو اور کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا تھا، بالآخر مجھے کہنا پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند سے کہیں زیادہ روشن اور حسین ہے۔ تو یعنی اس چیپٹر کے اندر یہی آپ کو بتایا جائے گا مختلف صحابہ کرام صحابیات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین اور جمیل کے مالک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت گھر میں کپڑا سی رہی تھی کہ چراغ گل ہو گیا، بند ہو گیا، اور میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی، جس سے سارا گھر روشن ہو گیا اور مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ یعنی کہ گویا کہ آپ کے نور کی روشنی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھپ اندھیرے میں اپنی سوئی کو ڈھونڈ لیا، اتنے حسین اور جمیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبرو کوئی بھی شے نہیں دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے چہرہ اقدس پر سورج چمک رہا ہو۔ جیسے کیا لگتا تھا؟ چہرہ اقدس پر، یعنی کہ آپ کے چہرے مبارک پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سورج چمک رہا ہو، اتنی حسین۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ازراہ محبت، یعنی محبت کے انداز اور شفقت کے انداز میں میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، میرے چہرے پر کیا پھیرا؟ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ میں نے آپ کے ہاتھ کی نرمی، ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نرمی محسوس کی، ٹھنڈک کو محسوس کیا، خوشبو محسوس کی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابھی ابھی عطار کی صندوقچی سے نکالا ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی میں نے کسی عطر والے کے پاس گیا ہوں اور اس کی صندوقچی سے میں نے اس سے ہاتھ نکالا ہو، اتنی خوشبو میرے ہاتھوں میں چھا گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہے، وہ مزید فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بیمار ہو گیا تو کیا ہوا کہ آپ کو علم ہوا تو تشریف لائے اور پہلے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا، پھر سینے اور پیٹ پر پھیرا. آج تک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہی ہے، اتنی ٹھنڈک آپ کے ہاتھ مبارک. تو پیارے بچوں، اور مزید آپ کے بال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صاحب کے بال نہایت خوبصورت، چمکدار اور تھوڑے گھنگریالو تھے، جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلکی ہلکی موجیں لہریں لے رہی ہیں. اتنے خوبصورت آپ صاحب کے بال مبارک. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے صاحب کے چند بال تھے. انہوں نے وہ بال چاندی کی میں حفاظت سے رکھے ہوئے تھے. آپ صاحب کے وصال کے بعد مدینے میں جو کوئی نظر بد سے یا کسی دوسری وجہ سے بیمار ہوتا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈبیا کو پانی میں رکھتی اور وہ پانی مریض کو پلا دیتی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض شفا یاب ہو جاتا. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کتنا جو ہے صحابہ کرام اور آپ کی گھر والیاں اور آپ صاحب کے جتنے دوست احباب تھے وہ کتنا آپ کی ان چیزوں کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور کتنی ان کو محبت تھی، اور وہ آپ کے حسن کے چرچے کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی زمین پر گر گئی. وہ دوران جنگ ٹوپی لینے کے لیے اپنے گھوڑے سے اتر پڑے. لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ جیسے تجربہ کار جرنیل سے ایسی غلطی کی امید نہیں. وہ بولے یہ ٹوپی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال سلے ہوئے، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے فتح اور نصرت سے نوازتا ہے. یعنی کہ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ بھئی آپ کیسے عجیب آدمی، ٹوپی گر گئی اور آپ اس کی وجہ سے پورے گھوڑے سے نیچے اتر رہے ہو جنگ کے دوران. نے کہا نہیں، یہ بہت قیمتی ٹوپی ہے میرے لیے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال سلے ہوئے ہیں، اس لیے اسی سے مجھے برکت اور فتح حاصل ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، مگر چند معجزانہ خصوصیات بھی آپ میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھنے میں درمیانہ قد تھے، لیکن جب چند آدمیوں کے ساتھ ہوتے تو سب سے اونچے اور لمبے معلوم ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لمبے سے لمبا آدمی آپ کے سامنے پست لگتا تھا، چھوٹا لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں بھی جاگتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا. ایسا لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی. ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے اور دوڑا کرتے تھے. ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک آبدار، سفید، روشن اور چمکدار. مسکراہٹ کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اونوں کی لڑی سے نقاب ہٹ گیا، اور گفتگو فرماتے تو لگتا ہے دانتوں سے ستاروں کی کرنیں پھوٹ رہی. دہن یعنی منہ مبارک سے ہمیشہ ایک دل آویز خوشبو پھوٹتی. سمیرہ بنت مسعود یہ صحابیاں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچپن میں اپنی بہنوئی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا ہوا گوشت تناول یعنی فرما رہے تھے، کھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا تھوڑا سا چبا کر ہمیں بھی کھلایا. بس اس دن سے کبھی ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی. یعنی کتنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اس کے بعد ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وصال کے بعد آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا. اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، مگر میرے ہاتھ سے اس کستوری کی خوشبو نہیں جاتی. وہ خوشبو آج تک میرے سینے سے آتی. حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو حسن و جمال عطا. بچوں، ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال تک زندہ رہے. ان کا ایک بال بھی سفید نہ ہو، نہ ہی چہرے پر کوئی شکن آئی، بالکل نوجوانوں کی طرح صاف اور روشن چہرہ. یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا چیپٹر جو امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اس میں اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں اور جمال کے بارے میں آپ نے اتنے اچھے اچھے واقعات سنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روحانی اور جسمانی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نور جو ہے نا میں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اچھی طرح اس چیپٹر کو دیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے.
اور پھر انشاءاللہ العزیز جب اس کے ایکسرسائز ورک آپ کو کروایا جائے گا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو آگے مزید ہم ایکسرسائز کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں. سارے سوال و جواب آپ کو کروائے جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اس چیپٹر کے اندر وہ ساری آپ کو کروا دی جائیں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا چیپٹر جو کہ مکمل ہو چکا ہے. تو مجھے امید ہے آپ غور سے اس کو اچھی طرح دیکھیں گے, سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.